बरेलवियों ने अपने बाबे बचाने की खातिर कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाया, यही तो इनके ऊपर लानत पड़ती है ना। ये आज तक चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते रहे। ये छोटू, जो छोटू आके इफरीत का दिफा कर रहा है, ये छोटू उस मुनाजरे में बैठा हुआ है जिसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। और ये छोटू ने क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछना है, तू जितनी मुनाफिकत करता है, तूने सुभान अल्लाह कहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा के ऊपर। तेरा बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है। आज तू जितना मर्जी चीख ले, वो गुनाह तेरा माफ नहीं होना। उस गुनाह की एलानिया तौबा करेगा और तुझे तायब करवाने वाला जो है ना, बाबाओं के बाबा इंजीनियर साहब, उनकी तारीफ करेगा कि उसने मजबूर किया तुझे इस तौबा पर। तेरे किसी बुजुर्ग को तौफीक नहीं हुई। तेरे बुजुर्ग जो उस मुनाजरे में जिनके पीछे बैठ के तू सुभान अल्लाह कह रहा था ना, उनके जरिए तुझे तौबा नसीब नहीं हुई। तौबा इस हकीर के जरिए हुई है जिससे तुम्हारे लाखों बरेलवियों को अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचाया, चिश्ती रसूलुल्लाह को छोड़ के। और दूसरा, अशरी रसूलुल्लाह को आज तक गलत कह रहे हैं, उसके लिए भी कुछ तलाश कर लो ना कि तब्दील हो गया, ये हो गया, वो हो गया। छोटू तूने नहीं बचना। तुझे मैंने पहले कहा था, तेरे ये मामले की गेम ही नहीं है। बड़े को लॉन्च करो अपने को। बड़े इसलिए लॉन्च नहीं होते, उनको पता है कि जब छोटे जलील हो रहे हैं हम तो ज्यादा जलील होंगे। तो छोटू तूने झूठ बोला, पहले तूने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, तेरी वीडियो निकल आई, तू जलील हुआ, अब फिर तू जलील होगा ये इफरीत वाले मामले में। चलिए मुफ्ती साहब, आखिरी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। और आखिरी सवाल सबसे क्रिटिकल सवाल है। जी जी। जैसा कि आप पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि स्टार्टिंग में आप एक जो कलमा है चिश्ती रसूलुल्लाह, उसका दिफा करते आए हैं पिछले 10-12 साल से, मगर ये कुछ टाइम बीच में गुजरा है जिसमें आप नाम आप बता दें कि इल्ज़ाम किसकी तरफ से लगाया जाता है, ताकि मैं खुल के ज़रा बात आपके सामने कर लूँ। जेएलएम के जो स्कॉलर हैं, इंजीनियर मोहम्मद की तरफ से ये और उनके स्टूडेंट की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 10-12 साल से, क्योंकि आपकी वो वीडियो जो मुनाजरी वो नूरी वाला मुनाजरा है वो दिखाया जाता है बीच में कि वहाँ पे आप बैठे हुए थे और उस चीज़ का दिफा कर रहे थे चिश्ती रसूलुल्लाह पर ना। और अभी कुछ टाइम गुजरा है तो आप कह रहे हैं हमारा ऐसी किसी किताबों से और ऐसे किसी वाक़या से कोई लेना देना नहीं है, ना हम इसका दिफा करते हैं और ना हम ऐसे किसी कलमे को डिफेंड करते हैं। और जब उनकी जानब से ये कहा जाता है कि आप इन किताबों को छापना बंद क्यों नहीं करते, तो आपकी जानब से कहा जाता है कि भाई हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद हैं, तो क्या किताबों को जला दिया जाए, क्या उनको भी जला दिया जाए? तो यहाँ तक कहा जाता है जो हमारे बड़े इमाम हैं, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खुद फतावा रिज़विया में सबा सनाबल की तारीफ़ की हुई है, उसमें अंदर भी एक कलमा मौजूद है। तो क्या अहले सुन्नत में कोई ऐसा कलमा पढ़ाया जाता है? मैं खुद 22 साल बरेलवी रहा हूँ, हमने तो ऐसा कोई कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन वो आपका मुनाजरा दिखाया जाता है, वो कह रहे हैं देखा इन्होंने ये कलमा डिफेंड किया हुआ है और अब ये कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और कहा जाता है कि अगर इन्होंने अब रजू कर ली है तो हमारा नाम लेकर रजू करें कि भाई हमें मुजद्दिद माने, तो रजू करें और माफ़ी मांग लें और जान छड़वाएं इस चीज़ से। तो प्लीज़ आइए चिश्ती रसूलुल्लाह मसला भी हल करवा। देखिए, मैं इस पर इंशाल्लाह आपके सामने पूरी तफसील बयान करूँगा। पहली बात तो जहाँ तक है कलिमा को डिफेंड करने वाली बात, तो ये तो एक बहुत बड़ा बहतान है कि हमने कभी नाऊज़ बिल्लाह ताला इस बात को डिफेंड किया हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना दुरुस्त है। ये तो एक बहुत बड़ा बहतान है, इसका सबूत पेश करें। मुनाजरे की तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले ये जो दावा है ना कि हमने कभी ये कहा हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है या सही है, ये एक बहुत बड़ा बहतान है, बहुत बड़ा इफ्तिरा है। ये अगर ये इस बात को डिफेंड करना कि जिन बुजुर्गों की तरफ इस कलिमे की निस्बत की गई है उन बुजुर्गों को हम वलीउल्लाह मानते हैं और उनकी विलायत के ऊपर हमें कोई तरद्दुद नहीं है और हम उनको मुसलमान मानते हैं, और उनको जो ये कहे कि इस कलमे की बुनियाद पे काफिर कहो और हम ये कहें कि हम उनको काफिर नहीं कहते, इसको चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करना कहा जाए तो ये दिफा तो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ने खुद किया है। क्यों? इसलिए कि मिर्जा से सवाल किया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह की तरफ ये कलिमा मंसूब किया जाता है और उन्होंने ये कलिमा पढ़ाया है, तो अली भाई पर आप उनको काफिर क्यों नहीं कहते? तो मिर्जा ने उसका जवाब ये दिया था कि देखें जी, वो 800 साल पुराने बुजुर्ग हैं, हो सकता कि उनकी तरफ ये बात मंसूब कर दी गई हो। इबारत पे फतवा लगाते हैं और फिर उसमें ये भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं उन्हीं की बातें ऑन करते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था ना, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपने कंधों पे 8000 हुस्नेदार रख के कहते हैं कि उन्होंने ये बात नहीं है।
کتنے ٹن حسن زن رکھ کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف یہ منسوب کر دی گئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہو, اور اس بنیاد پہ آپ ان کو کافر کہنے سے گریز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیفینڈ تو آپ نے بھی کیا, اور آپ نے یہ کب سے توبہ کی ہے؟ مرزا صاحب سے میرا سوال ہے. رہ گئی بات میری یہ کہ میں نے ڈیفینڈ کیا. پہلی بات یہ تقریباً یہ 11-12 سال پرانا مناظرہ, نہ اس میں مناظر نہ اس میں صدر مناظر, میں ایک سمجھنے کے زیادہ سے زیادہ آپ معاون کی حیثیت سے وہاں ساتھ بیٹھا ہوں, اور اس میں بھی جو ڈیفینڈ کرنے کا الزام ہے نا کہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا گیا, یہ ایک بہتان ہے. اصل میں طے یہ ہوا تھا کہ وہابی مناظر کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ جو کتاب ہم آپ کے بزرگوں کے حوالے سے پیش کریں اور اس میں کوئی واقعہ, اس میں کوئی اس طرح کی عبارت پیش کرتے ہیں تو آپ نے اس بزرگ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا ہے. یہ مطالبہ تھا. تو کفر کا جو فتویٰ ہے اس کے لیے ہم نے جواب دیا تھا کہ کفر کا فتویٰ اس طرح نہیں لگ سکتا, اور اس کے لیے میں نے 12 مرتبہ مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس نے مرتے وقت اپنے بچوں کو کہا تھا کہ میری میت کو جلا دینا اور اس کی خاک اڑا دینا. لئن قدر علی ربی, اگر میرے رب نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کبھی اس نے ایسا کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. شارحین حدیث نے اس پر پھر کلام کیا اور کہا کہ یہ تو جملہ کفریہ ہے, بظاہر جملہ کفریہ ہے. تو اب یہ جو جملہ کفریہ اس نے کہا ہے, اس کی بنیاد پہ وہ کافر کیوں نہیں, اور اس کی آخرت میں بخشش کیوں ہوگی, وہ جنت میں کیوں چلا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جملہ اس سے شدت خوف میں سرزد ہوا. ہوئی غلطی ہے لیکن ہوئی شدت خوف میں ہے. ہم جملے کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, جملہ غلط ہے لیکن اس قائل کو کافر نہیں کہا گیا کہ اس سے غلطی شدت خوف سے ہوئی ہے. اور دوسری مثال صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, 12 مرتبہ میں نے بیان بھی کیا, مرزا صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تمثیل بیان کی کہ ایک شخص جس کی ایک صحرا جنگل بیابان میں سواری گم ہو جاتی ہے, پھر اس کو سواری ملتی ہے, تو جتنا وہ اپنی اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جب اس کو سواری ملتی ہے نا تو شدت خوشی میں, شدت فرح میں وہ کہتا ہے کہ اے رب انت عبدی و انا ربک, تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جملہ کہ بندہ اگر اللہ کو کہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں, یہ جملہ کیا ہے؟ بظاہر جملہ کفریہ ہے. اس کو کوئی اسلام کہنے کی جرت کرے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ اخطا من شدت الفرح, اس سے یہ غلطی اور خطا ہوئی ہے شدت فرح میں, یعنی خوشی کی شدت میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور اس سے یہ جملہ سرزد ہوا ہے. جملے کو ہم ڈینائی کریں گے, جملے کی نفی کریں گے, لیکن اس جملے کی بنیاد کے اوپر اس شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا کیونکہ جس وقت اس سے یہ جملہ نکلا وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ ایسے موقع پر فتویٰ نہیں لگتا, تو کیا وہ اس جملے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا. وہ جو چشتی رسول اللہ کی عبارت اس نے پیش کی ہے بابی مناظر نے, اس پر ہمارے مناظر نے یہ جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس واقعے کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ. ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے موقع پہ یہ علی سبیل تنزل بات ہے. اس واقعے کو 2 منٹ کے لیے ان کی طرف جو منسوب کیا گیا, 2 منٹ کے لیے اگر اس بات کو مانا بھی جائے کہ ان کی طرف واقعہ جو منسوب کیا گیا درست ہے, تو جملہ تو دیکھو نا, جو تم نے عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اندر موجود ہے کہ خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی, یعنی اس کیفیت میں, اس حالت میں ان سے یہ جملہ اور واقعہ سرزد ہوا ہے کہ جس حالت میں شریعت کا قلم نہیں چلتا, فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو اس بنیاد پہ ہم فتویٰ کفر کا کیسے لگا دیں؟ یہ اتنا ڈیفینڈ کیا گیا کہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. باقی رہ گئی وہ مناظرہ تھا. مناظرہ کے اندر مناظر سے جو جواب وہاں ان سے بن پڑا, انہوں نے جواب دیا. تحقیقی جواب اس کا میں نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ یہ واقع خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کی طرف جھوٹا منسوب ہے. محمد علی مرزا نے خود جو ریسرچ پیپر لکھا ہے اس کے اندر اس واقعے کو خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کیا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ. ٹھیک ہے,
नंबर 2 हश्त बहिश्त का हवाला देता है। हश्त बहिश्त के अंदर ये वाक़या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की तरफ मंसूब है कि उनके पास बंदा है, उन्होंने कहा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। और तीसरा ये कि ये वाक़या जब सवा सनाबिल के अंदर हश्त बहिश्त से ही मनकूल वहां दर्ज किया गया, तो वहां ना ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम है, ना ख्वाजा बख्तियार काकी का नाम है, बल्कि वहां नाम है कि कोई ख्वाजा यूसुफ चिश्ती थे, उनकी तरफ मंसूब है कि उनके पास बंदा है, तो उन्होंने कहा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। अब वाक़या एक और बंदे 3 है, 3 अफराद की तरफ ये वाक़या मंसूब है, तो ये इस दलील है इस बात की कि ये वाक़या सच्चा नहीं है। बाकी रही बात के इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबा सनाबिल की तारीफ की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अहमद रज़ा ने भी चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, या उन्हें इल्म गैब नहीं है क्योंकि उन्होंने देखा। चले ये तो एक अलग सेपरेट मौजू है ना, इल्म गैब का मसला तो एक अलग मौजू हो जाएगा। मसला ये कि उन्होंने डिफेंड किया क्योंकि कुफर की बात हो रही है ना, कुफर के फतवे की गुस्ताखी की बात हो रही है। तो अब यह है कि क्या इस बुनियाद पे आप ये कहेंगे कि उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड किया? वो तो खुद फतावा रज़विया में लिख रहे हैं कि जो ये कहे मन काला अना रसूलुल्लाह, जो बंदा ये कहे कि मैं रसूलुल्लाह हूं, या फारसी में ये कहे कि मन पैगंबरम, और मुराद ये ले कि मैं पैगाम लाने वाला हूं, तो तब भी फरमाते वो काफिर हो जाएगा। सिर्फ अपने आप को रसूलुल्लाह कहे या अपने आप को पैगंबरम कहे तो फरमाते हैं इस बुनियाद पर भी वो काफिर हो जाएगा। जब वो इस कदर जो ना वो वाज़ेह फतवे दे रहे हैं, तो वो चिश्ती रसूलुल्लाह के वाक़े को कैसे डिफेंड करेंगे? और खुद फतावा रज़विया के अंदर इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमान ने लिखा है कि मशाइख़ चिश्त की किताबों के अंदर इल्हाक़ात हुए, और कोई रिसाला या कोई किताब बुजुर्गों की तरफ मंसूब होने का यह मतलब नहीं है कि उसकी हर बात जो है वो उनसे साबित है। बहुत सारे मशाइख़ चिश्त ऐसे हैं जिनकी तरफ किताबें मंसूब की गई हैं और किताबों के अंदर इलाकात हुए, रसूलुल्लाह पे हदीसें भी की गई हैं, हदीसें भी तो है ना। हाँ, वो मैं उसकी तरफ आता हूं। अब ये जो वाक़या है चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जिस किताब के अंदर मौजूद है, उसी किताब का नाम लेके इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में लिखा है कि सबसे पहले हमें यह मतलूब है कि ये जो किताब है ये उन बुजुर्गों की तरफ इसकी निस्बत साबित भी है कि नहीं। जब निस्बत ही साबित नहीं, और मैंने हवाला भी दिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह 400 साल पहले गुजरे बुजुर्ग, वो अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं कि मशाइख़ चिश्त ने कोई किताब नहीं लिखी, ये जो उनकी तरफ किताबें मंसूब की गई ये मंसूब हैं, ये उनकी अपनी किताबें नहीं। तो मसला क्लियर हो गया। और फिर ये जो ना वो दंदनाते हुए तहक्कुम और सीना जोरी से ये कहना कि जनाब चिश्ती रसूल इनका बुनियादी अकीदा है, ये कितना बड़ा बहतान है। कौन सुन्नी बरेलवी मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह पे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ता है? नऊज़ुबिल्लाह ताला कोई भी नहीं। ये एक वाक़या है झूठा जो उनकी तरफ मंसूब है। जिस तरह के देखें हदीस की किताबें जिनके अंदर इस कदर मुहद्दिसीन ने एहतमाम किया है कि हदीस के रावियों की जान पटक भी की है, सारा कुछ करने के बावजूद हदीस की किताबों के अंदर ऐसे वाक़यात ऐसी रिवायात आ गई हैं जिसकी संदेह भी हैं कि मुहद्दिस कह रहा है कि मुझे फलां ने बयान किया, उसको फलां ने बयान किया, उसको फलां ने बयान किया, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक सनद पहुंचने के बावजूद वो रिवायत मौजू होती है, जाली होती है। मौजू का मतलब क्या है? इन्हें हुजूर ने नहीं फरमाई, उसका सबूत ही नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नबी की तरफ गलत मंसूब कर दी गई है। और अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब दावा करते हैं, सही बुखारी, मिर्ज़ा का तो मामला ये है जिस तरह आपने कहा कि ये जिन किताबों के अंदर ये वाक़यात मौजूद हैं उनको आप जला क्यों नहीं देते, उनको चरस्ते में रख के आग लगा दें। तो मिर्ज़ा का दावा सिर्फ इन किताबों के बारे में थोड़ी है। मिर्ज़ा का दावा तो मिशकातुल मसाबी के अंदर रिवायत है, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़ाइदुहु बेहने अबी वला तकनु। इस हदीस के बारे में भी है जिसके अंदर मौजूद है कि जो जाहिलियत के नस्ब पे फ़ख्र करता है उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख ले और कहना ना करे। ये रिवायत ऐसी है कि मिर्ज़ा जर्मी कहता है जो उसको मानेगा उसका ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेशक मुस्नद इमाम अहमद और अल-अदबुल मुफ़रद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने नस्ब पर फ़ख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उस्वे तनासुर काट के अपने मुंह में रख ले। और ये बात कनाई से ना करना, डायरेक्ट बात करना। इस हदीस को अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ तो कोई नहीं कहा हुआ, सनद नकल कर दिया, हुक्म कोई नहीं लगाया हुआ, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। जो इसको सही मानेगा उसका ईमान गया। ये गुस्ताखाना रिवायत है। तो ये तो मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है जो मिज़ान टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब कहेगा कि ये रिवायत ज़ईफ है, ठीक है, तो किताब के अंदर तो मौजूद है ना, निकालो किताब में से। साहब मिशकात ने जिक्र क्यों किया इसको?
اور پھر یہ وہ روایت ہے جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہوا ہے، سلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر صحیح کہا ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اس کو محقق نے صحیح کہا ہے، اور امام بخاری اسی روایت کو الادب المفرد کے اندر بھی لے کے آئے اور اس کے محقق نے بھی اس کو صحیح کہا ہوا ہے۔ وہابیوں کے کتنے علماء جن کے میں حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہوا، صرف مرزا کے بابا جو زبیر الزئی اس نے ضعیف کہا ہے، لیکن چلے علی سبیل تنزل صحیح ضعیف بھی ہو تب بھی تم نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی مشکات المصابیح، اور یہی مشکات المصابیح تم لوگوں کو دیتے ہو پڑھنے کے لیے اور کہتے ہو انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو مشکات المصابیح کی تعریف تو تم نے بھی کی ہوئی ہے، اگر سبع سنابل کی تعریف اعلیٰ نے کی ہے اور اس کے اندر گستاخانہ واقعہ موجود ہے، کفریہ واقعہ موجود ہے، اور وہ مدعا ڈل گیا امام احمد رضا بریلوی پہ کہ انہوں نے گستاخی کی حمایت کی ہے، حالانکہ کلمے کی انہوں نے یا اس واقعے کی حمایت نہیں کی، تو مشکات المصابیح کے اندر گستاخانہ روایت موجود ہے اس کی، تو تم نے بھی تعریف کی ہوئی مشکات المصابیح کی، اور روایت ابھی تک موجود ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر جو واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا مرزا جرمی کے بیان کے مطابق، اور اس نے باقاعدہ ایک تھمبنیل بھی لگایا ہوا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا؟ اس روایت کو 3 سال پہلے اس نے کہا کہ یہ گستاخانہ ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ ضعیف ہے یہ، سوری گستاخانہ ہے، گستاخانہ۔ اور گستاخانہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں اس کے اندر واقعہ موجود ہے، تو وہ بات جو تم نے کہا کہ گستاخانہ واقعہ ہے اس کو نکالو، کتابوں کو آگ لگا دو، امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، کیا امام بخاری نے کہیں فوٹو نوٹ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ گستاخانہ روایت میں ذکر کر رہا ہوں؟ کسی حدیث کے شارح نے فتح الباری کو اٹھا لیں، عمدۃ القاری کو اٹھا لیں، ارشاد الساری کو اٹھا لیں، ان میں سے شارحین میں سے کسی نے یہ کہا کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے؟ مرزا نے اس کو کہا گستاخانہ۔ اب چونکہ مرزا کہہ چکا تھا اور جو اس نے دعوے کیے تھے تصوف کی کتابوں کے خلاف، ان دعووں کے مطابق ان کتابوں کے بارے میں بھی وہ فتویٰ آتا تھا کہ ان کو جلا دیا جائے اور ان میں سے یہ واقعات نکالے جائیں، نہ واقعہ نکال سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے۔ تو اب 3 سال بعد یو ٹرن لیتے ہوئے یہ رجوع کر لیا اس سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا بتایا کہ رجوع کس نے کروایا؟ چشتی رسول اللہ سے کہتا ہے رجوع میں نے کروایا ہے، میرے حوالے سے جو ہلکے لفظ استعمال کرتا میں نہیں کروں گا، مجھے رجوع مرزا انجینئر نے کروایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے اندر جس واقعے کو تم نے 3 سال پہلے گستاخانہ کہا تھا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا تھا، بیان کیا دے رہے ہیں؟ جذبات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی مرزا وہ گستاخی کسی کو اگر ڈکلیئر کرتا ہے تو جذبات میں کرتا ہے چیزیں، یہ اس کا موقع جذبات میں تھا، تو جذبات میں نکل گیا تو اس کے بعد رجوع کر لیا۔ اور رجوع بھی کیسے کی ہے؟ اندھا کنا رجوع کیا، میرے شاگرد نے بتایا تو تمہارے شاگرد نے بتایا، میں نے بتایا ہے اور تمہارے شاگرد نے پہلے مجھے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم علی بھائی سے رجوع کروا لیں گے، اور وہ جو رجوع کرا ہے جس بنیاد کے اوپر، اور حوالہ کیا دے رہا ہے، دلیل کیا پکڑ رہے ہیں؟ دلیل جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے استشہاد کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت ہے نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ تحقیق اس عورت نے قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ اس واقعے سے دلیل پکڑی کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کیا تھا نا، وہ کب کیا تھا؟ وہ تو کر لیتے۔ دیکھیں اس واقعے کا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، اور اس روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے بار بار قصد کیا، ارادہ کیا، تو قصد کر لیتے ہیں اور ارادہ کیا دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پہ کہتا میں نے رجوع کر لیا ہے اور وہ جذبات میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ تو باقی چشتی رسول اللہ والے واقعے کو نہ کبھی ہم نے پہلے ڈیفینڈ کیا تھا نہ اب ڈیفینڈ کرتے ہیں،
وہاں ڈیفینڈ جو مناظرہ کے اندر کیا گیا تھا وہ ان بزرگوں کو کیا گیا تھا جو 800 سال پہلے تقریباً گزر گئے، اور ان کی طرف یہ واقعہ منسوب، اور جو واقعہ اس وہابی مناظر نے سبع سنابل کتاب سے پیش کیا تھا اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا کہ ایسی حالت میں ان سے یہ واقعہ سرزد ہوا کہ کیفیت آ رہی تھی، جس طرح کہ میں نے صحیح بخاری مسلم سے 2 روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ شارحین نے لکھا ہے کہ ان الفاظ کی بنیاد پہ کفر کا حکم نہیں لگتا، کیونکہ وہ شدت فرح اور شدت خوف میں ان سے یہ الفاظ نکلیں۔ اور باقی اس حوالہ سے ایک اور بھی میں مرزا محمد علی کے ریفرنس سے پیش کر دیتا ہوں کہ مرزا محمد علی نے دیوبندی تبلیغی جماعت کے مبلغ طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کی تعریف کی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے خواب بھی بیان کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو پسند کیا۔ اگلا سوال ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی، تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت۔ باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ گلدستہ اہل بیت والی کتاب کو اب سوال یہ کیا گیا مرزا محمد علی سے کہ آپ نے تو اس کی تعریف کی ہے اور اس کے بارے میں یہ خواب بھی کسی کا بیان کیا ہے، تو اس کتاب کے اندر تو ضعیف اور کمزور قسم کی روایات بھی ہیں، تو مرزا نے اس کا یہ جواب دیا کہ کسی کتاب کی تعریف کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کسی کتاب کا اس طرح پسند ہونا، اس بات کی دلیل کہ اس کی ہر بات ہی صحیح ہو۔ جب اپنی بات آتی ہے تو لمی پا لیندے ہو، اور جب ہماری بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اعلیٰ نے تعریف کر دی ہے سبع سنابل کی، ثابت ہو گیا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی اور بات آپ نے کریں تو کر لیں تاکہ یہ سارا مسئلہ آج کلیئر ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مین چیز یہی تھی کہ عوام یہی سمجھ رہی ساری کہ آپ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور کوئی بھی آپ سے کوئی ایسا سوال کر نہیں رہا تھا۔ آپ نے ویسے اس پہ کافی ویڈیوز بنا دی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہی تھا کہ آپ کے جو فرقہ واری چل رہی ہے ان دوروں میں، اور لوگ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اہل سنت کا مین موقف ہے اور جو یہ چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے میں اٹلی سے چلا ہوں اس معاملے کو لے کے، یہاں تک کہ اس سوال میں پہلے کر چکا ہوں علی بھائی سے بھی، یہ میرے انٹرویو ہو چکا ان سے پہلے، تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کے یہ چیز کو حل کیا جائے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ۔ بس یہ چیز ہے کہ جن کتابوں میں یہ بھی آ رہا ہے وہ تو ایسا پرنٹر شاپ رہے ہیں، تو ان سے عرض تو کی جا سکتی ہے کہ ایسے واقعے جو کمزور واقعے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور آنے والی جو نسل ہے ان میں جو ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو نہ ہی چھاپا جائے تو بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں اصولی طور پہ ہوتا یہ کہ اگر کوئی کتاب چھپتی آ رہی ہے نا اور اس میں کوئی ایسی بات ہے جو اصولی طور پہ غلط ہے، تو اصول یہ ہوتا ہے کتابوں کے حوالے سے کہ آپ فٹ نوٹ پہ حاشیے میں نیچے نوٹ لکھ دیں کہ اس کتاب کے اندر یہ جو بات ہے یہ بات غلط ہے یا یہ واقعہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، ٹھیک ہے نا، اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، جو محققین جو ریسرچر ہیں جب کسی کتاب کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو ایسا کرنا چاہیے، دلائل سے جب چیز ثابت ہو جائے کہ یہ واقعہ غلط منسوب ہے تو فٹ نوٹ پہ لکھ دینا چاہیے کہ یہ واقعہ غلط منسوب ہے، بس۔ اسی طریقے سے جیسے روایات کتابوں کے اندر جھوٹی احادیث موجود نہیں ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر من گڑت احادیث ہیں، تو محدثین لکھ دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے یا من گڑت ہے یا موضوع ہے، تو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ جی۔ ہمارا جو آج کا مقصد تھا یہاں پہ آنے کا، جو میرے دل میں سوالات تھے مفتی صاحب کے متعلق بھی اور اہل سنت کے عقیدے کے متعلق بھی،
تو الحمدللہ میں کافی ان جوابات سے الحمدللہ میں ایگری کرتا ہوں. اور جو آپ پہ الزامات لگائے گئے تھے، اہل سنت پہ الزامات لگائے گئے تھے، ایزا آپ نے ریفرنس کے ساتھ حدیثیں بیان کر کے قرآن پاک کی آیتیں بیان کر کے ہمیں الحمدللہ کلیئر کیا. پھر بھی آپ سب سے گزارش ہے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اور اس پہ اگر آپ کے پاس کوئی اور اس بارے میں سوال آیا آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں الحمدللہ. مجھے الحمدللہ اس چیز کا فخر ہے کہ میں کسی مفتی صاحب کو میسج کروں تو شاید ہفتے بعد جواب آئے، لیکن مفتی راجد صاحب کو جب بھی ہم نے رابطہ کیا ہے تو الحمدللہ فل فور جواب آیا. تو اس بارے میں جزاکم اللہ خیرہ، اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. جو بھی معاملات ہوئے انشاءاللہ آگے بھی تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. استقامت عطا فرمائیے. بہت شکریہ.